اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل سورہ نمبر 2 آیت نمبر 108 108 کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو، کوشچن کرنا چاہتے ہو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیا گیا تھا؟ اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا، صحیح راستے سے دور ہو گیا. Or do you intend to ask your messenger as Moses was asked before? And whoever exchanges faith for disbelief has certainly strayed from the soundness of the way. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو باتیں کہی ہیں، ایک سوال کے انداز میں، کوشچن کے طریقے پر، اور دوسرا ایک رول اور پرنسپل کے اعتبار سے. پہلی بات یہ ہے کہ کس طرح کا سوال اور کس طرح کا کوشچن کرنا جائز ہے اور کس طرح کا سوال ناجائز ہے، غلط ہے. اگر کوئی انسان کوئی چیز جاننے کے لیے سوال کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز، اور اس کو سمجھنے کے لیے سوال کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے، پوچھتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، بلکہ اجازت نہیں ہے بلکہ کہا گیا ہے السؤال نصف العلم، سوال آدھا علم ہے، آدھا نالج ہے. تو جو سوال نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دماغ خالی ہے، اس کے دماغ میں کچھ ہے نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو اسٹوڈنٹ جتنا تیز ہوتا ہے، انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، اتنا زیادہ وہ کوشچن کرتا ہے. تو ایک کوشچن ہے جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو انکریج کرتا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. لیکن ایک سوال ہوتا ہے آبجیکشن کے اعتبار، یہ کیوں ہوا؟ مغرب میں 3 ہی رکعت کیوں ہیں؟ ظہر میں چپکے چپکے کیوں پڑھتے ہیں، زور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ عشاء میں کیوں زور سے ہے؟ فجر میں 2 ہی رکعت کیوں ہے؟ یہ سوال نہیں. زکوٰۃ 2.5% ہی کیوں ہے؟ 10% ہونا چاہیے، 1% ہونا چاہیے. ایک یہ طریقہ، یہ نہیں. اب ہم سے ایک آدمی نے پوچھا مولانا جہنم بڑی ہے کہ جنت؟ میں کہا میں گیا نہیں ہوا، میں گیا ہوتا تو آپ کو ناپ کے بتا دیتا ہے کہ کون بڑی ہے کون چھوٹی. سوچئے اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ بڑی کون ہے تو کیا فائدہ؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام جان کے کیا کریں گے؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، کیا ضرورت ہے جاننے کی؟ تو ایسا کوشچن جس سے ایک تو کوئی فائدہ نہیں. امریکہ کا پہلا صدر کون تھا؟ بھائی کوئی تھا، آپ کو کیا فائدہ؟ 2 روپیہ مل جائے گا کیا جاننے سے؟ تو پہلا جو یہ
طریقہ ہے سوال کا، unnecessary question، جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ اور دوسرا سوال کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ، کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیتا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوشچن کیا گیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھائیے تب ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم بھی اسی طرح سے اپنے رسول سے ڈیمانڈ کرو گے جس طرح سے موسیٰ سے کہا گیا کہ اللہ کو سامنے دکھائیے تب ہم مانیں گے؟ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج کرو۔ ایک صاحب نے اٹھ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے دوبارہ پوچھا، پھر تیسری بار پوچھا، تب آپ نے کہا کہ میں جتنا بتا دوں اتنا عمل کرو، جس کو چھوڑ دوں اس کے بارے میں مت پوچھا کرو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر فرض ہو جاتا۔ تو کوئی ڈیمانڈ کرنا ہے رسول سے کہ آپ ایسا کر دیجئے، ایسا کر دیجئے، ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ اور جو دوسری بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ جو اصل میں کوشچن کرتا ہے رسول کے کسی حدیث پر، قرآن کی کسی آیت پر، وہ اصل میں اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ پر اس کا بلیف نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ اللہ جو کہتا ہے وہی بولتے ہیں۔ تو رسول کے میسنجر کے کسی ٹیچنگ پر، کسی بات پر آبجیکشن کرنا، اعتراض کرنا، اصل میں اللہ پر اعتراض کرنا، اور یہ کفر ہے۔ مثلا کوئی کہے داڑھی کی کیا ضرورت تھی، حجاب کیوں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا، 4 شادیاں کیوں ہیں، زیادہ بچے کیوں، اب مسلمان بھی یہ سب کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی تعلیم پر آبجیکشن کر کے اصل میں آپ نے رسول کی نہیں بلکہ اللہ پر آبجیکشن کر دیا، اور اللہ پر جس نے آبجیکشن کیا وہ ایمان سے نکل گیا، ختم اس کا ایمان۔ اسلام کے کسی ایک بھی تعلیم کو اگر آپ نے مذاق اڑا دیا یا ہلکے میں لے لیا یا کوشچن کر دیا کہ اس کی ضرورت کیا تھی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کا ایمان گیا، ختم۔ فقد ضل سواء السبیل، صحیح راستہ چھوڑ کر کے وہ غلط راستے پہ نکل گیا، جہنم کا راستہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح علم اور صحیح ایمان اور صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔